السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم سیکھیں گے نماز مترجم۔ جو سبق ہم پڑھتے ہیں نماز میں سبحانک اللہم و بحمدک، اسی طرح سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، التحیات، یہ جو جتنے اسباق ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تو آج انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم یعنی ثنا سے۔ تو سبحانک اللہم کا کیا معنی ہے، تو آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سبحانک اللہم، ہم تسبیح، ہم پاکی بیان کرتے ہیں، اللہم اے اللہ، سبحانک اللہم اے اللہ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں، آپ ہر عیبوں سے پاک ہے، وبحمدک تیری تعریف کے ساتھ، وتبارک اسمک اور برکت والا ہے آپ کا نام، وتعالی جدک اور تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک اور کوئی معبود نہیں ہے آپ کے علاوہ۔ پھر ہم کہتے ہیں تعوذ، اعوذ باللہ، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے، اللہ کی مدد سے، اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی مدد سے، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، اللہ کے نام کے ساتھ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں، اس کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو کہ رب ہے تمام مخلوقات کے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین وہ بادشاہ ہے مالک ہے قیامت کے دن کا، ایاک نعبد خاص ہم تیری عبادت کرتے ہیں اللہ، و ایاک نستعین اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا ہمیں دکھا دے، صراط المستقیم سیدھا راستہ، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے، صراط والذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر یا اللہ تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، نہ ان لوگوں کا راستہ جو تو تیرے غضب میں مبتلا ہے، ولا الضالین اور نہ یا اللہ گمراہوں کا راستہ۔ اسی طرح پھر اس کے بعد ہم سورت پڑھتے ہیں، تو جو سورت بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ تو ہم کو انشاءاللہ وہ تو قرآن کے ساتھ، قرآن کے ترجمے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد ہم پڑھتے ہیں، انا اعطینا ہم پڑھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں اس کا تعلق قرآن کے ترجمے کے ساتھ ہے۔ اسی طرح پھر سورت کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو اللہ اکبر کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ہم رکوع میں کیا تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار، سبحانہ مانا پاک ہے، ربی العظیم میرا پروردگار عظمت والا ہے، میرا پروردگار پاک ہے اور عظمت والا ہے، سمع اللہ، پھر ہم اڑتے ہیں قوما کی طرف، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس بندے کی بات سن لی، سمع اللہ، اللہ نے اس بندے کی بات سن لی، حمدہ جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں، ربنا لک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، لک الحمد تیرے لیے تعریف ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اللہ اکبر کا معنی تو معلوم ہوگا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر سجدے میں ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم تو معنی ہے پاک ہے میرا پروردگار، سبحان ربی الاعلی، بھول گیا، سبحان ربی الاعلی ہم پڑھتے ہیں سجدے میں، تو پاک ہے میرا پروردگار اور سب سے بلند ہے، سب سے بڑی شان والا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم تشہد میں بیٹھ کر تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، اگر 2 رکعت والی نماز ہو تو پھر ہم اٹھتے ہیں، وہ تو پھر وہ سبحانک اللہم یا الحمد سے ہم شروع کرتے ہیں دوسری رکعت میں، وہ تو ہم نے سیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، تو تشہد کی پہلی 3 الفاظ کا ترجمہ بہت آسان ہے، لیکن ہم لوگ اس سے ناواقف ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے۔ التحیات پہلے لفظ ہے، والصلوات والطیبات، یہ 3 الفاظ بہت مشکل ہے، مشکل تو نہیں ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے اس کا کیا معنی ہے۔ ہم تشہد میں ہر وقت پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو التحیات کا معنی ہے یا اللہ تمام وہ عبادتیں، التحیات جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، تمام قولی عبادتیں،
التحیات، یا اللہ ہم زبان سے آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، زبان سے آپ کی تلاوت کرتے ہیں، زبان سے ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں. تو التحیات کا معنی تمام قولی عبادتیں، جو وہ عبادت جو زبان پر ہم کہتے ہیں، زبان پر جو ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو وہ عبادتیں جو قولی ہے. تو التحیات یا اللہ تمام قولی عبادتیں للہ اللہ کے لیے، والصلوات اسی طرح تمام بدنی عبادتیں، بدن کے ساتھ جو ہم عبادت کرتے ہیں. بدن کن عبادت میں بدن استعمال ہوتا ہے؟ نماز میں ہمارا بدن استعمال ہوتا ہے، ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا بدن استعمال ہوتا ہے، تو یہ بدنی عبادتیں ہے. اس طرح ہم حج میں جاتے ہیں تو حج میں ہمارا بدن استعمال ہوتا ہے، ہم طواف کرتے ہیں. اسی طرح ہم دوسروں کے ساتھ مدد کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا بدن استعمال ہوتا ہے، تو وہ بھی بدنی عبادتیں ہے. تو اسی طرح یا اللہ التحیات للہ تمام قولی عبادتیں، والصلوات تمام بدنی عبادتیں، اسی طرح والطیبات تمام مالی عبادتیں. یا اللہ جو مال آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ جو آپ کے نام پر ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں، تو وہ تمام آپ کے لیے ہے. اسی طرح پھر ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر یا ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، ورحمۃ اللہ، اور رحمت ہو اللہ کی، وبرکاتہ اس کی برکت ہو. السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر. پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، واشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، ورسول، اس کا رسول و پیغمبر ہے. پھر اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی، اے اللہ درود بھیج دے، رحمت بھیج دے، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر، کما صلیتا، جس طرح کہ بھیجا ہے آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے آل پر، انک حمید، بے شک اللہ تو تعریف کیا گیا ہے، آپ کی تعریف کی گئی ہے. تو تعریفوں والا، حمید مانا جس کی تعریف کی گئی ہو. اگر آپ تعریف کرتے ہیں یا نہیں، اس ذات کی تعریف کی گئی ہے. حمید اس کا معنی ترجمہ یہ ہے، مجید، آپ بزرگ ہے، شان والا ہے. اللہم بارک، اے اللہ برکت عطا فرما علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، کما بارکتا، جس طرح کہ آپ نے برکت عطا فرمایا ہے، علی ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے، تو تعریف کیا گیا ذات ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. پھر اس کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اگر یہ دعا پڑھتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن مشہور دعا جو ہم پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی دنیا، اے اللہ ہمیں عطا کر دے دنیا میں حسنہ، وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دے، آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور ہم جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. پھر ہم سلام بار کرتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو آپ پر، اللہ کی رحمت ہو. پھر ہم اس طرح سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو سلام کا یہ معنی ہے. سلام ہم کس پر کرتے؟ جو فرشتے ہوتے ہیں اس پر، حاضر فرشتے پر، حاضر جو جنات ہوتے ہیں مسلمان جنہ، ہم اس پر سلام جار پاتے ہیں، اور ہمارے اس دائیں طرف جو مسلمان ہیں ہم اس پر سلام کرتے ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم تو یہ نماز کا سبق کا ترجمہ ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں صحیح توفیق، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.